الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 198 سے درس کا آغاز کیا ہے۔ تذکرہ حج کے احکام اور اس کے مسائل کا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے رب کے فضل کو تلاش کرو۔ اسلام سے پہلے قریش مکہ، مشرکین مکہ اور دیگر اقوام بھی حج کیا کرتے تھے، لیکن ان کا طریقہ کار جو تھا وہ اسلام کے بالکل منافی تھا، اور اس میں لہو و لعب، بیہودگی اور مختلف قسم کی چیزیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے منع فرما دیا کہ یہ جو بیہودگیاں ہیں، شعر و شاعری کی مجلسیں ہیں، گانے بجانے کی مجلسیں ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ عبادت کے خلاف اور حج کے جو احکام اور ارکان ہیں اس کے خلاف ہیں۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دلوں میں خیال آیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں سے منع فرما دیا ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ حج کے موقع پر مکہ کے لوگ تجارت بھی کیا کرتے تھے اور ان کی معیشت اور آمدنی کا بہت ہی ایک اہم ذریعہ تھا۔ تو صحابہ کرام کے دلوں میں خیال آیا کہ جو ہم چھوٹی موٹی تجارت کر لیا کرتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے تھے جو اونٹ کی سواریاں کراتے تھے اور اس سے کچھ پیسے حاصل ہو جاتے تھے اور انہی کے ساتھ حج بھی کر لیا کرتے تھے، تو ان کے دلوں میں خیال آیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے مجھ سے سوال کیا، اور پھر یہی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دریافت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا اس وقت، اور بعد میں یہ آیت پڑھ کر سنائی کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کیا کرو۔ یعنی اصل مقصد وہ حج ہونا چاہیے اور احکام حج پر عمل کرنا چاہیے۔ اسی نیت سے حج کے لیے تشریف لے جائیں۔ ہاں، اپنی ضروریات کے لیے یا گھر کے اخراجات کے لیے کچھ اگر چھوٹی موٹی وہاں تجارت کر لیتے ہیں جس سے حج کے ارکان ادا کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ بنے تو یہ جائز ہے۔ مقصد حج ہونا چاہیے، لیکن اگر مقصد یہ ہے کہ ہم تجارت کرنے کے لیے جائیں گے اور نیت یہ ہے اور اسی کے ساتھ حج بھی کر لے رہے ہیں تو حج کا جو اصل مقصد ہے اور اس کا جو ثواب ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ اور یہی چیز ہمارے سارے اعمال کے اندر ہونی چاہیے کہ اصل نیت ہونی چاہیے۔ جو بھی ہم عمل کریں اس میں ہماری نیت اللہ کو راضی کرنے کی اور آخرت میں کامیابی کی نیت ہونی چاہیے۔ دنیا مقصد نہ ہو یا دکھاوا مقصد نہ ہو یا دنیا کمانے کے لیے ہم کوئی عمل نہ کریں۔ نیت کا بہت دار و مدار ہے ہر اعمال کے اوپر۔ اس لیے بخاری شریف کے اندر پہلی جو حدیث ذکر کی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا سارے کے سارے عمل کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ اس لیے ہم ہر عمل میں، چاہے وہ بدنی عبادت ہو یا مالی عبادت ہو،
ہر عمل کے اندر، ہر عبادت کے اندر ہمارا مقصد یہ ہو کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، فکر کر رہے ہیں یا دوسرے دین کے کام کر رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہو کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، کسی دنیا والے کو خوش کرنے کے لیے یا دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ مال و دولت کو اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل قرار دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ دنیا اگر ہمارے پاس ہے اور اس دنیا سے ہمارا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنی آخرت کی فکر کرنا ہے، تو اسے ہم دنیا نہیں کہیں گے۔ دنیا رہتے ہوئے یعنی دنیا کا ساز و سامان ہمارے پاس ہوتے ہوئے ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اللہ کی عبادت کریں، تو یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اگر ہمارے پاس دنیا ہے، دنیا کا ساز و سامان ہے، اور پھر ہم اللہ سے دور ہو گئے، تو یہ ہمارے لیے نعمت نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے لیے مصیبت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ۔ یہ جو مکہ کے لوگ تھے، قریش مکہ، یہ عرفات سے جب لوٹتے تھے تو مشعر حرام جو مزدلفہ میں ہے، دو پہاڑیاں ہیں مشعر حرام کے نام سے۔ مشعر کے معنی ہوتے ہیں شعار کے، نشانی کے، اور حرام کے معنی ہوتے ہیں محترم، یعنی محترم نشانی۔ یہاں پہ جو ہے مزدلفہ میں یہاں پہ قیام کرنا پڑتا ہے، یعنی عرفات سے واپس آنے کے بعد، اور پھر یہاں پہ مغرب اور عشاء کی نمازیں دونوں ایک ساتھ ادا کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اس کا اس طرح ذکر کرو جیسا کہ اس نے تم کو ہدایت دی ہے۔ یہاں لوٹنے کے بعد مشرکین مکہ مزدلفہ میں جب آتے تھے تو یہاں ذکر تو کرتے تھے، لیکن اپنے دیوی دیوتاؤں کا ذکر کرتے تھے، اپنے معبودوں کا ذکر کرتے تھے، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ لوگ اپنے آبا و اجداد کا بھی تذکرہ کرتے تھے، ان کی خوبیاں بھی بیان کرتے تھے کہ ہمارے آبا و اجداد ایسے بہادر تھے، ایسی قوت اور طاقت والے تھے، اور ایسی بڑی بڑی جنگیں جیتے، انہوں نے اتنے لوگوں کو قتل کیا، اور جو خرابیاں ہوتی تھیں اس کا بھی تذکرہ کرتے تھے کہ ہمارے جو ہے باپ دادا بڑے ڈاکو تھے اور دن دہاڑے ڈاکہ ڈالا کرتے تھے، ایسی باتیں ذکر کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کو یاد کرو جیسا کہ اس نے تم کو ہدایت دی ہے۔ اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ وہاں پہ مغرب اور عشاء کی نمازیں دونوں ایک ساتھ ادا کی جاتی ہیں، اب اس میں بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ دو نمازیں ایک ساتھ کیوں جمع کر دی گئیں، اور بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی الگ نماز پڑھیں گے، ہم جماعت بنا کر مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں اور عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا کہ نہیں، جیسے تم کو ہدایت کی گئی ہے اسی طریقے پر اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو یاد کرو۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اپنی مرضی کے مطابق اگر کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے یا ذکر کرتا ہے یا دوسری کوئی عبادت کرتا ہے جس کا قرآن و حدیث سے یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو وہ اس کی عبادت، اس کی یہ کوشش ضائع اور برباد ہو جائے گی۔ اصل عبادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا ہے، اور اس حکم کی تعمیل کا نام ہی عبادت ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس کی تعمیل کر لینا، اس پر عمل کر لینا، یہی عبادت ہے۔ ہمارا نفس کیا کہتا ہے، ہمارا دل کیا کہتا ہے، اور ہم یہ سوچیں کہ یہ دو نمازوں کو ایک ساتھ جمع کرنا، یہ تو سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے، ہماری عقل کے بالکل خلاف ہے۔ اب اس کو اگر کوئی چھوڑ دے تو پھر وہ ثواب کا کام نہیں ہے، وہ گناہ کا کام کر رہا ہے۔ تو اس لیے عبادات کے اندر اس پہلو کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے،
اور اس حکم کے ماننے میں ہی یہی عبادت ہے، یہی ثواب ہے کہ ہم حکم کو مانیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وقت پر نماز پڑھو تو وقت پہ نماز پڑھنا عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جب یہ حکم دے دیا کہ مزدلفہ میں تمہیں ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھنا ہے اور مغرب اور عشاء جو ہے تمہیں ایک ساتھ ادا کرنا ہے، تو اب جو بے وقت نماز ہو رہی ہے، یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ عصر کی نماز کو ظہر کے وقت میں اول وقت میں پڑھا جاتا ہے، اور مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز کو جو ہے وہ مغرب کے وقت میں پڑھا جاتا ہے تقدیم کر کے۔ تو یہ دو نمازیں جو اپنے اپنے وقتوں سے ہٹ کر ادا کی جاتی ہیں، اس وقت پر ادا کرنا یہی عبادت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الظَّالِمِينَ، اور یہ کہ تم اس سے پہلے بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے تھے، تمہیں معلوم نہیں تھا، تم گمراہی والے عمل کرتے تھے، اللہ نے تم کو ہدایت دی ہے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور الرحیم، پھر تم وہاں سے نکلو، واپس آؤ جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں، اور اللہ سے مغفرت طلب کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ مشرکین مکہ یہ کرتے تھے کہ 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں جانا رہتا، وقوف عرفہ کرنا رہتا۔ یہ عرفات کا جو میدان ہے یہ حدود حرم سے باہر ہے، یہ لوگ عرفات میں نہیں جاتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ ہم تو مکہ کے رہنے والے ہیں، اور مکہ کے اور خانہ کعبہ کے ہم خادم ہیں، اس کے مجاور ہیں، ہمارے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم حدود حرم سے باہر نکل کر جائیں، لہٰذا یہ لوگ مزدلفہ ہی میں ٹھہر جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ لوگ جہاں سے نکلتے ہیں وہاں سے تم بھی نکلو، اور تمہارا جو یہ عمل ہے اس سے اللہ سے مغفرت طلب کرو کہ تم نے غلط کام کیا ہے، تم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ اور ان کا مقصد یہ رہتا تھا کہ جہاں سارے لوگ ٹھہرتے ہیں اس سے الگ ہم رہیں گے، کیونکہ ہم مکہ کے رہنے والے ہیں، ہم جو ہے خانہ کعبہ کے خادم اور اس کے مجاور ہیں، ہمارا مقام ان سے بہت بلند اور اونچا ہے، لہذا جو لوگ دوسرے لوگ جو عمل کرتے ہیں اس سے ہٹ کر ہم عمل کریں گے۔ یہ مزاج تھا ان لوگوں کو کا اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا کہ نہیں، حج ایک ایسی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ میں اونچے خاندان کا ہوں، میں بڑے گھرانے کا ہوں، میرے باپ دادا میرے آبا و اجداد ایسے تھے، اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو اگر دیکھا جائے تو حج کی عبادت کے اندر ختم کیا ہے کہ امیر ہو یا غریب ہو، جاہل ہو یا عالم ہو، سب کو ایک ہی لباس پہننا ہے۔ امیر کا لباس الگ، غریب کا الگ، جاہل کا الگ، عالم کا الگ، ایسا نہیں، ساری انسانیت ایک ہی لباس کے اندر حرم کے اندر موجود ہے حج کے ارکان ادا کرنے کے لیے۔ اور یہ فخر کی جو چیزیں ہوتی ہیں لباس عموماً، کہ لباس کے ذریعے سے آدمی اپنے آپ کو بڑا بتانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کیا اور فرمایا کہ سارے لوگ ایک ہی لباس کے اندر رہیں گے، بغیر سلے ہوئے کپڑے، ایک چادر پہننا ہے، ایک چادر اوڑھنا ہے۔ کوئی غریب ہے وہ بھی اسی چادر میں ہے، کوئی کروڑ پتی ارب پتی ہے، وقت کا حاکم اور بادشاہ ہے، وہ بھی اسی چادر کے اندر۔ اس مزاج کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا کہ جہاں ساری دنیا کے لوگ موجود ہوں، کالے ہوں، گورے ہوں، خوبصورت ہو، نوجوان ہو، بڈھا ہو، ہر ایک کو ایک ہی لباس میں رہنا ہے کہ سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، کوئی فرق نہیں ہے خاندان اور مال و دولت کی وجہ سے، یہ تو انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو آپ نے خطبہ دیا تھا اس میں یہی فرمایا تھا کہ کسی عربی کو کسی عجمی کے اوپر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، کسی گورے کو کسی کالے کے اوپر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، اللہ کے یہاں جو مقام ہے جس کا، وہ تقوی کی وجہ سے ہے۔
کہ جس کے اندر دینداری ہوگی، جس کے اندر تقوی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور محترم تم میں سے وہ شخص ہوگا جس کے اندر تقوی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ سارے کے سارے لوگ ایک لباس میں ہوں، اور ہر زمانے میں یہ بات رہی ہے کہ تاج اور ٹوپی کے ذریعے سے بھی آدمی اپنے آپ کو الگ اپنی پہچان بناتا تھا، کہ تاج رکھا جاتا تھا سر پہ، یا مختلف قسم کی ٹوپیاں رکھتے تھے لوگ، پہنتے تھے، جس سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ نواب کے خاندان کے ہیں، یہ بڑے خاندان کے ہیں، اونچے خاندان کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا حکم نازل فرمایا کہ حج کے دوران سب کے سب لوگوں کو ننگے سر رہنا ہے، کسی کے سر پر کوئی فخر کی اور تفاخر کی ٹوپی بھی نہیں پہننا ہے، ننگے سر رہنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جہاں سے سارے لوگ نکلتے ہیں یعنی عرفات سے، وہیں سے تم بھی نکلو، تمہاری کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک جو ہے جس کے اندر تقوی ہوگا وہ اللہ کے نزدیک زیادہ محترم اور قابل احترام۔ واستغفر اللہ، اور اللہ سے مغفرت طلب کرو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، پھر جب تم حج کو ادا کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، تو تم اللہ کا ذکر اسی طرح کرو جیسا کہ تم اپنے آبا و اجداد کا ذکر کرتے ہو، او اشد ذکرا، یا اس سے بھی زیادہ، یعنی جب حج مکمل ہو جائے اور مینا کے میدان میں جب لوگ جمع ہوتے تھے تو قریش مکہ اور کفار مکہ یہ کرتے تھے کہ اپنے آبا و اجداد کی تعریفیں اور جو ہے ان کے خوبیاں، ان کی اچھائیاں اور ان کی بڑائیاں بیان کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہ ساری چیزیں چھوڑیے، یہ کام آنے والی چیز نہیں ہے کہ ہمارے آبا و اجداد ایسے تھے، ہمارے باپ دادا ایسے طاقتور تھے، اتنے جو ہے شہروں کے مالک تھے اور حاکم تھے، یہ ساری چیزیں اللہ کے ہاں کچھ کام آنے والی نہیں۔ اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو اور اللہ کو یاد کرو۔ او اشد ذکرہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اپنے آبا و اجداد سے بھی زیادہ ذکر کرو۔ ایک اس کا مطلب مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے کہ جیسے بچپن میں جب چھوٹا رہتا بچہ تو اس کی زبان پہ ابا ابا آتا ہے یا اب کے لفظ آتے ہیں عربی میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے چھوٹا بچہ جب اپنی زبان سے کہتا ہے تو وہ اب کہتا ہے، ایسے ہی جب حج سے فارغ ہو جاؤ تو پھر اللہ اللہ ہی کہو، یعنی اللہ کا ذکر ہی کیا کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا عطا فرما دیجئے، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یعنی بعض لوگوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو دعا کرتے ہیں صرف مقصد ان کا دنیا ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر کامیابی، دنیا کا مال و دولت، اور دنیا ہی اللہ سے مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ایسی دعا کرتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، کہ صرف دنیا کے لیے، اور دنیا کمانا مقصد ہوتا ہے۔ حج کر رہے ہیں، عمرے کر رہے ہیں، اب روایتوں میں آتا ہے کہ عمرہ کرنے سے مال و دولت میں برکت ہوتی ہے، تو اب لوگ مزاج یہ بنا لیے کہ سال کو سال عمرہ کرتے رہیں، تجارت کاروبار میں مال و دولت میں جو ہے خوب زیادتی اور بڑھوتری ہو جائے گی۔ مقصد کیا ہوگا؟ یہ دنیا مقصد ہوگا۔ کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں، مقصد کیا ہے؟ دنیا کا مال و دولت حاصل ہو جائے، کاروبار میں خوب ترقی ہو جائے، اللہ 2 وقت کی روٹی کھلا رہا اور چھت نصیب کیا ہے اور صحت و تندرستی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، یہ تو بہت بڑی نعمت ہے۔ نہیں، دکان پہ دکان، مکان پہ مکان، اس کے لیے وظیفہ پڑھتے ہیں اور اس کے لیے جو ہے بزرگوں کی صحبت میں جا کر وہاں بھی مقصد یہی رہتا ہے کہ ان کی صحبت میں رہیں گے اور ان کے پاس جائیں گے تو ان کی دعاؤں کی وجہ سے ہمارے کاروبار میں اور ہماری دنیا میں ترقی ہو جائے گی۔ مقصد جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مقصد دنیا نہیں ہونا چاہیے کہ صرف دنیا ہی مقصد ہو۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے یہ جو دعا سکھلائی ہے جو اگلی آیت میں آ رہی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ دنیا مانگو، کیونکہ دنیا کی چیزیں جب رہیں گے
تو ہمارا وجود رہے گا، ہماری بقا رہے گی، اور جب ہمارا وجود اور ہماری بقا رہے گی تو ہم پھر آخرت کی زندگی کے لیے تیاری کر سکتے ہیں، اللہ کے احکام پر عمل کر سکتے ہیں۔ لیکن صرف مقصد یہ ہو کہ جو بھی ہم کر رہے ہیں اور جو بھی ہمارا عمل ہو اس سے مقصد یہ بن جائے کہ ہمیں دنیا حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو صرف دنیا مانگتے ہیں اور دنیا کی کامیابی ہی ان کا مقصد ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہو فی الآخرۃ من خلاق وما لہو فی الآخرۃ من خلاق، کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجیے۔ دعا کے بارے میں یہ بہت جامع ترین دعا ہے، اور فرمایا گیا کہ اگر کسی کو لمبی چوڑی دعا کرنا نہ آتا ہو تو یہ مختصر سی دعا جو ہے یہ کر لیا کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض بندے ایسے ہیں جو مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ دنیا کی بھی بھلائی عطا فرما۔ دنیا کی بھلائی سے مراد یہ ہے کہ حلال پاکیزہ روزی عطا فرما، صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، اور جو رزق تو نے عطا فرمایا ہے اس کی برکتیں، اس میں برکتیں عطا فرما۔ یہ دنیا کی بھلائی ہے۔ دنیا کی بھلائی کا مانگنے کا مقصد یہ نہیں کہ دنیا ہی مانگ رہا آدمی، دنیا کی بھلائی کا مقصد یہ ہے کہ جو نعمتیں آپ نے عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں میں برکت عطا فرما۔ وفی الآخرۃ حسنہ، اور جو آخرت کی زندگی ہے اس میں بھی بھلائیاں عطا فرمائے۔ یہ بڑی جامع ترین دعا ہے، اس دعا کو یاد رکھنا چاہیے اور یہ دعا مانگنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو بھی اپنی ضرورتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، لیکن اصل ضرورت جو انسان کی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، اور مرنے کی بعد والی جو زندگی ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اس زندگی کی کامیابی اور اس زندگی میں کامیاب ہو جائیں، یہ اللہ رب العزت سے مانگتے رہنا اور اسی زندگی کی فکر اور کوشش کرنا۔ وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ یعنی جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو حصہ ملے گا جو انہوں نے عمل کیا ہے، یعنی بدلہ ملے گا، ثواب ملے گا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ تو حساب بہت جلد لینے والے ہیں، یعنی حساب لینے میں اللہ تعالیٰ کو کچھ تاخیر نہیں ہوگی۔ حساب کرنے کے لیے کسی اسباب کو جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کہ جیسے ہم حساب و کتاب کرتے ہیں تو اس کو بہت ساری لکھی ہوئی تحریریں یا زمانے کے جو آلات ہیں اس کو استعمال کرتے نہیں۔ اللہ رب العزت کو حساب لینے کے لیے ذرا بھی وقت نہیں لگے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو اعمال کیے ہیں اس کا بہترین بدلہ ان کو ملنے والا ہے۔ اس لیے اپنی دعاؤں میں اس کا اہتمام کریں کہ دنیا کی بھلائی اور آخرت دونوں چیزیں اللہ رب العزت سے مانگیں، اور مقصد یہ ہو کہ اللہ رب العزت کی خوشنودی اور اس کی رضامندی مقصود ہو۔ ہم اولیاء اللہ کی صحبت میں جائیں اور اولیاء اللہ سے ہم اپنے تعلقات کو قائم کریں، لیکن مقصد وہاں یہ ہو کہ ہم جو ہے ہماری اس سے آخرت کی زندگی وہ بن جائے اور آخرت کی زندگی میں ہم کامیاب ہو جائیں، ان کی صحبت میں جا کر، اور پھر ان سے مقصد یہ ہو کہ ہماری دنیا کی زندگی جو ہے بن جائے اور دنیا میں ہم کامیاب ہو جائیں اور دنیا ہی کو اپنا مقصد بنا لیں۔ قرآن نے اس سے منع فرمایا ہے۔ تو ان آیات میں اللہ رب العزت نے جو حکم دیا ہے ہمارے اور آپ کے لیے، نصیحت یہ ہے، عبرت کی بات یہ ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو درست کریں۔ ہمارے اعمال جو بھی ہوں، جو بھی ہم عمل کرتے ہیں، چاہے وہ ہماری بدنی عبادت ہو یا ہماری مالی عبادت ہو، صدقہ اور خیرات کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے، نیت یہ ہو کہ اللہ اس سے راضی ہوگا، اللہ کی رضا مندی مقصود ہو اور اللہ کے حکم کی تعمیل مقصود ہو۔ ریاکاری اور دکھاوے سے حج کا جو سفر ہوتا ہے اور عمرے کا جو سفر ہوتا ہے، اس میں خاص طور سے دکھاوے سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پچھلی جو آیات گزری ہیں اس میں بار بار یہ حکم دیا ہے کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی اللہ کا ڈر اور خوف ہو کہ یہ عمل جو ہے یہ اللہ کی رضامندی کے لیے ہے اور رب کو راضی کرنے کے لیے ہے، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیات میں ہمیں جو حکم دیا ہے کہ ہم اپنے اعمال کو درست کریں اور جو خاندانی جو تفاخر ہے اس کو ختم کریں۔
کہ ہم بڑے خاندان سے ہیں، بڑے گھر سے ہیں، اور ہمارے آبا و اجداد ایسے تھے، ہمارے آبا و اجداد جو ہے بڑے اونچے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، تو عبادات کے اندر ہم اپنے کو الگ تھلگ رکھیں گے اور اپنی مرضی کے مطابق عبادات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا، اور یہ حکم دیا گیا اس آیت میں کہ وہی عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مہر لگی ہوئی ہوگی، وہی عبادت قابل قبول ہوگی۔ ہم اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے، جیسا کہ اس زمانے میں لوگ عبادتیں کرتے ہیں لیکن ان کا جو دل چاہتا ہے اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں، یہ عبادتیں ہماری ضائع ہو جائیں گی، اس لیے کہ اس پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کی مہر لگی ہوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی عبادات اور اپنے سارے معاملات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا حی یا قیوم یا ودود یا ذو العرش المجید یا فعال لما یرید، یا رحم الراحمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجیے، یا رحم الراحمین لغزشوں کو درگزر فرما دیجیے، یا رحم الراحمین ہم سب گنہگار، خطاوار، قصوروار بندے ہیں، یا رحم الراحمین آپ بڑی بڑی خطاؤں کو معاف فرمانے والے ہیں، حتیٰ کہ کفر اور شرک کو بھی توبہ کرنے سے معاف فرما دیتے ہیں۔ یا رحم الراحمین ہم سب کی خطاؤں کو، لغزشوں کو درگزر فرما دیجیے، یا رحم الراحمین ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائیے، تمام شرور و فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے۔ یا رحم الراحمین جب تک زندگی عطا فرمائیے ایمان اور عمل صالح پر قائم اور دائم رکھیے، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے یا رحم الراحمین ہم سب کا خاتمہ اکمل ایمان پر نصیب فرمائیے۔ یا رحم الراحمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت و اطاعت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا آسان فرما دیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت اور عشق پیدا فرما دیجیے۔ یا رحم الراحمین ہم میں سے جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک باحیات ہے، یا رحم الراحمین ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائیے، ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائیے، ان کے سائے عاطفت کو ہمارے سروں پر تا دیر قائم اور دائم رکھیے، اور ہم میں سے جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یا رحم الراحمین ان کی کامل مغفرت فرما دیجیے، ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے، امت مسلمہ کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے۔ یا رحم الراحمین امت مسلمہ پہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، سلامتی کا، درگزر کا معاملہ فرمائیے، مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما دیجیے۔ یا رحم الراحمین دستگیری فرما دیجیے، یا رحم الراحمین ظالم کو اس کے ظلم سے روک دیجیے۔ یا رحم الراحمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن خیر کا سوال کیا ہم سب کو اس میں حصہ عطا فرمائیے، اور جن جن شر سے پناہ مانگی ہم سب کی اس سے حفاظت فرما لیجیے۔ یا رحم الراحمین جو بچے بچیاں اعلیٰ تعلیم کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، یا رحم الراحمین ان کی کوششوں میں کامیابی عطا فرما دیجیے۔ یا رحم الراحمین ان کی محنتوں کو قبول فرما لیجیے۔ یا رحم الراحمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔